اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ تو ایسی خصوصیات تقریباً 100 بنتی ہیں، جن میں سے 20 خصوصیات کا تذکرہ گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 21ویں نمبر پر خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمائی، یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ اس سے پہلے اس جیسی کتاب نازل ہوئی اور نہ اس کے بعد اس جیسی کتاب نازل ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اعجاز کو بیان فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کے مثل لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی مدد بھی کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ صرف انسان نہیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، اول آخر تمام جمع ہو جائیں اور سب اپنی محنت کاوش کرے اور قرآن کے مثل لائیں تو وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو یہ کتاب عطا فرمائی، یہ آپ کا ایسا معجزہ اور خصوصیت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 22، آپ کو محفوظ کتاب عطا کی گئی۔ آپ کو محفوظ کتاب عطا کی گئی، یعنی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور فرمایا اس کتاب میں کسی بھی جانب سے کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کوئی باطل بات نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمتوں والا ہے، قابل ستائش ہے۔ یعنی اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمانے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، کتابیں عطا کی گئی، صحیفے عطا کیے گئے، جب وہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تو ان میں تبدیلیاں ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں تورات کا صحیح نسخہ، انجیل کا صحیح نسخہ، زبور کا صحیح نسخہ موجود نہیں ہے۔ نسخہ تو دور کی بات ہے، جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں آج وہ زبانیں بھی دنیا سے مفقود ہو چکی ہیں۔ اس وقت انجیل کے 104 نسخے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر نسخے کی معلومات دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی، اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں باطل کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر قرطبی، انہوں نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ مامون الرشید کا دور خلافت تھا۔ مامون ہر سال علماء کو جمع کرتا اور اس میں وہ مسلمان علماء کے ساتھ یہود کے علماء، نصارہ کے علماء،
مجوس کے علماء ان کو بھی جمع کرتا، اور پھر یہ آپس میں مذاکرہ ہوتا، دینی امور پر گفتگو ہوتی۔ ایک مرتبہ مذاکرہ طے ہوا تو یہود کا ایک عالم تھا، اس نے بڑی فصیح اور بلیغ گفتگو کی۔ مامون الرشید اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ شخص اس موقع پر مسلمان نہیں ہوا۔ آئندہ سال جب یہ آیا تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے اسلام کی حقانیت پر دلائل دیے اور اسلام کی حقانیت پر آیات اور نصوص پڑھے۔ مامون بڑا متاثر ہوا۔ مامون نے اس سے تنہائی میں پوچھا، گزشتہ سال میں نے آپ کو دعوت دی، آپ ایمان نہ لائے، اور اس سال آپ ایمان لے کر آئے، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، جیسے میں یہود کا عالم ہوں ویسے میں کاتب بھی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی کتاب محفوظ ہے، تو میں نے سب سے پہلے تورات کے 2 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور میں نے اس میں تبدیلی کی، بعض مقامات پر اضافہ کیا، بعض مقامات پر میں نے کمی کی، لیکن میں نے ظاہر میں اسے خوبصورت بنایا۔ جب یہود کے علماء کے پاس لے کر گیا، انہوں نے مہنگے داموں میں خرید لیا۔ پھر میں نے انجیل کے 2 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیے، اور اس میں بھی میں نے بہت سے مقامات پر تبدیلی لائی، لیکن جب میں ان کے پاس لے کر گیا تو عیسائی علماء نے بھی مہنگے داموں میں مجھ سے لے لیا، کسی نے یہ نہیں کہا اس مقام پر اس میں کمی بیشی اور اضافہ ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کے 2 نسخے لکھنا شروع کیے، اور میں لکھتا رہا۔ چند مہینوں میں نے قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، لیکن میں نے اس میں بھی بہت سے مقامات پر کہیں آیتیں چھوڑ دیں، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں آیات کے ٹکڑے لکھے۔ اب جب میں مسلمان علماء کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا آپ مجھ سے ہدیے میں لے لو۔ انہوں نے کہا پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی اور اغلاط تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے 1 ہفتے کا وقت لیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میں آیا تو کہا میں نے جس جگہ کوئی کمی کی تھی، اضافہ کیا تھا، تبدیلی کی تھی، انہوں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی، تو میں سمجھ گیا یہ کتاب اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ تو کہتے یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ ایسی کتاب دی ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی۔ نمبر 23، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی کتاب آپ کو دی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء پہ نہیں ڈالی، بزرگوں پہ، صلحاء پہ، نیک لوگوں پہ نہیں ڈالی، بلکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اسی وجہ سے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی قرآن کے مثل بھی نہ لا سکا، اور کوئی قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی کتاب بنا نہ سکا۔ اگر ایسا آسان ہوتا، عرب کے لوگ جو مقابلے کے لیے آ گئے، حضور سے لڑنے کے لیے آ گئے، بدر میں، احد اور خندق میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ اگر قرآن کا مثل لانا ممکن ہوتا، یہ تو بہت آسان بات تھی، وہ فوراً قرآن کا مثل لے آتے کہ یہ جو چیلنج پیغمبر کر رہا ہے ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم یہ مثل لے آئے۔ قرآن کریم نے پہلے چیلنج کیا تھا تم پوری کتاب کے مثل لاؤ، دوبارہ چیلنج کیا 10 سورتوں کے مثل لاؤ، وہ بھی نہ لا سکے، پھر چیلنج کیا 1 سورت کے مثل لاؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں خصوصیت رکھی، اس کو انسان تلاوت بھی کر سکتا ہے، پڑھتا بھی رہتا ہے، نثر میں اس کی تفسیر بھی لکھتا ہے، نظم میں بھی اس کی تشریح کرتا ہے، جس اعتبار سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو اس کو انسان اچھی طرح اگر قرات کرے، جیسے نظم ہے، نعت ہے، تو اس کو اگر آدمی اس میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ویسے پڑھنا چاہے تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ مقفع مسجع کر کے ترتیل سے پڑھتا ہے تو تاثیر ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، انسان اس کو نظم میں پڑھے تب بھی تاثیر ہے، جتنی تجوید سے پڑھے تب بھی تاثیر ہے، ویسے تلاوت کرے تب بھی تاثیر ہے، اس کی تفسیر لکھے تب بھی اس کے معانی ختم نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں الفاظ، معانی، پڑھنا ہر اعتبار سے اعجاز ہے۔
دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھ کر کے کوئی انسان اپنے عقیدے کو تبدیل کر دے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، حق ہو یا باطل، انسان عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے آپ کو ایسی کتاب دی جس کو سن کر لوگوں نے اپنے عقیدے تبدیل کر دیے۔ جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان سورہ طٰہٰ سن کر مسلمان ہوئے۔ عثمان ابن مظعون ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ جبیر ابن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مغرب کی نماز میں سورہ طور کی سنی، دل میں ایمان نے گھر کر دیا اور یہی ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو سن کر کوئی انسان مذہب بدل دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ آپ کی خصوصیت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور اللہ نے اس میں تاثیر بھی ڈالی۔ دیکھیں قرآن کریم کی جو تاثیر 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کہیں بظاہر اثر نظر نہ آئے وہ ہمارے گناہوں کا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا، اس لیے قرآن کی آیت کا تشریح کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، تو یہ قصور ہمارا ہے، قرآن کی تاثیر کا قصور نہیں۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں تو یہ قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی تلاوت سے انسان کا دل بھرے گا نہیں، سیر نہیں ہوگا۔ اگر کہیں سیر ہو رہا ہے، اکتا رہا ہے، دل نہیں کر رہا، وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا، تو اچھے کاموں کو بظاہر وہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے۔ نمبر 24، آپ کو علمی اور جامع معجزہ دیا گیا۔ آپ کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا یہ علمی معجزہ ہے، جامع معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو حصی معجزات دیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی، کہ انہوں نے لاٹھی کو مارا تو پتھر پہ 12 چشمے جاری ہو گئے، لاٹھی کو مارا تو دریا میں اللہ نے راستے بنا دیے، لاٹھی کو پھینکا اللہ نے اژدہا بنا دیا، جس نے فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو وہ کھا گیا۔ تو اللہ نے آپ کو لاٹھی کا معجزہ دیا، لیکن یہ معجزہ جب تک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے باقی تھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ید بیضا، آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے، باہر نکلتے تو آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا، تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب تک دنیا میں تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ کوئی نابینا ہوتا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ آتی۔ برس والا ہوتا، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، جسم میں اللہ اس کے نشانات کو دور کر دیتا۔ تو جب تک تھے یہ معجزات تھے۔ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کو جو معجزہ دیا، آپ کی خصوصیت، آپ 1443 سال گزر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا معجزہ قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی بھی رہے گا۔ تو اللہ نے آپ کو علمی معجزہ دیا۔ قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 لاکھ کے قریب قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئیں۔ حدائق الروح والریحان یہ قرآن کی تفسیر تھی جو 500 جلدوں میں لکھی گئی۔ علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفنون لکھی تھی۔ ابن رجب حنبلی نے ذیل طبقات الحنابلہ میں لکھا، وہ 800 مجلدۃ، 800 جلدوں میں یہ کتاب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو علمی ہے۔ آج تک علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں، اور ہر زبان میں لکھی گئی تفسیریں، سینکڑوں تفسیریں ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے تفسیر لکھ کر قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے میں نے اپنی معلومات لکھ دی، لیکن قرآن کریم ایک سمندر ہے، میں اس کے کنارے پہ نہیں پہنچ سکا، میں نے اس سمندر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، اور اس طرح تھوڑا سا حصہ ڈالا، جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیتا ہے،
اس سے دریا کے پانی میں کمی نہیں آتی۔ کسی کے تفسیر لکھنے سے قرآن کریم کے سارے علوم مکمل نہیں ہو جاتے، علوم کا کچھ حصہ ہوتا ہے، لیکن اب بھی بہت بڑا حصہ باقی ہے اور اہل علم اس کی خدمات کر رہے ہیں۔ تو گویا آپ کی خصوصیت، اللہ نے آپ کو علمی اور جامع معجزہ دیا۔ نمبر 25، اللہ نے آپ کے اس معجزے کو حفظ کے لیے آسان بنا دیا، حفظ کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کیا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت یہودیوں کی تعداد اس وقت کروڑوں میں ہے، لیکن تورات کا حافظ کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں انجیل کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قرآن کا اعجاز رکھا، آپ کو ایسی کتاب دی، جس محلے میں جائیں، جس بستی میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس قریے میں جائیں، ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک ہر عمر کا آدمی آپ کو ملے گا۔ لیکن قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ایک انسان امامت کروا رہا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، فوراً پیچھے حفاظ بتا دیتے ہیں اس جگہ آپ نے غلطی کی، اس کو ٹھیک کر کے پڑھو، وہ فوراً ٹھیک کر کے پڑھ لیتا ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ اعجاز نہیں۔ تو اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا حفظ کے لیے، ورنہ اتنی ضخیم کتاب کو کوئی یاد کرنا چاہے یاد نہیں کر سکتا۔ اتنی موٹی کتاب اگر کوئی انگلش کی، ریاضی کی، سائنس کی، بائیولوجی کی لے لے، اسے حفظ کرے، حفظ نہیں ہوگا، اگر کر بھی لے ساری عمر یاد نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے اس کو ایسا آسان بنایا، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، عجمی بھی، عربی بھی، افریقہ کا رہنے والا ہو یا انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، سعودیہ کا رہنے والا ہو یا وہ کسی دیہات کا رہنے والا ہو، صحرا نشین ہو یا شہر میں زندگی گزارنے والا ہو، اللہ نے سب کے لیے آسان کر دیا۔ اور ایسا آسان کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 3 دن میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تاریخ بغداد میں واقعہ ہے محمد بن ہشام بن صائب قلبی کا، ان سے ان کے ماموں نے قرآن کی آیت پوچھی، یہ نہ بتا سکے، انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم ہو تمہیں نہیں معلوم۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن حفظ نہ کر دوں، تو انہوں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ زاہد الکوثری نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی میں لکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آئے، فرمایا حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا قرآن کے حافظ ہو؟ فرمایا حافظ تو نہیں ہو۔ فرمایا میرے ہاں شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو۔ اب وہ چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ میں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سوانح قاسمی میں ہے۔ حضرت حج کے سفر کے لیے نکلے، شعبان کے مہینے میں قافلہ روانہ ہوا، سمندری سفر تھا، بحری جہاز میں تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، حافظ قرآن کوئی نہیں تھا۔ آخری صورتیں پڑھ کر تراویح کی نماز پڑھی گئی۔ فرماتے مجھے بڑی علمی غیرت آئی، میں نے پختہ ارادہ کیا میں دن بھر میں یاد کروں گا، رات کو سناؤں گا۔ تو دن میں کبھی 1 سپارہ کبھی 1.25 سپارہ یاد کرتے، رات تراویح میں سناتے۔ تو 27 دنوں میں انہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کر دیا، مصلی پر سنا بھی دیا۔ ماضی قریب میں اگر واقعہ دیکھنا ہو، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بھی 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو ایسا آسان بنا دیا حفظ کے لیے۔ بس شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، لگن کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ انسان اللہ سے مانگے، رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، اور اللہ اس کی اولاد کو بھی قرآن کریم کے حفظ سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے بعض بچے دیکھیں 6-6 7-7 سال کے ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز کا نہیں پتہ،
لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں انسان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کی تلاوت سنی، حالانکہ وہ افریقہ کا رہنے والا، نہایت سیاہ فام، رنگ کے اعتبار سے انتہائی کالا، ہونٹ اس کے بڑے بڑے، خوبصورتی بظاہر چہرے پہ نظر نہیں آ رہی، رنگت سیاہ، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا تھا سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب میں اعجاز یہ رکھا، صرف سفید گوروں کو نہیں نوازا، سیاہ فام کو بھی نوازا، پڑھے لکھوں کو نہیں نوازا، ان پڑھوں کو بھی نوازا، مالداروں کو نہیں نوازا، غریبوں کو بھی نوازا، صرف اللہ نے تڑپ کو دیکھا، لگن کو دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا جس کا حفظ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کسی امت میں کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ نمبر 26، ہر لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا کی۔ اللہ نے ایسا معجزہ آپ کو دیا کہ جو آدمی ایک لفظ پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ حالانکہ دنیا کی کسی اور کتاب کے لفظ پڑھنے پر نیکیاں کوئی نہیں، لیکن یہ آپ کی خصوصیت، ایسا معجزہ ملا کہ جو آدمی پڑھتا جائے اللہ رب العزت اسے نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے، چاہے اس کو ترجمہ آئے یا نہ آئے، معنی اور مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، تب بھی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 28، نمبر 27 سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، خواتین سورہ بقرہ اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یہ آپ کی بڑی خصوصیت ہے، یہ اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ سورہ فاتحہ جیسی عظیم صورت کہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، چاہے فرض ہو نفل ہو، سنت ہو واجب ہو، جہری نماز ہو سری نماز ہو، ہر نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، تو یہ صورت بڑی عظیم و شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی اور ایسی صورت جو بار بار دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو آیت الکرسی عطا فرمائی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، قرآن کریم کی عظیم و شان آیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ فرمایا نہیں آپ بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کے سینے پر تھپکی دی، خوشی کی وجہ سے ان کو شاباش دی اور فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ ابو المنذر ان کی کنیت ہے، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو کہ تم نے بالکل بہتر اور صحیح جواب دیا۔ تو یہ سب سے وزنی آیت ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ذات اور صفات میں اتنی دفعہ آیا ہو جتنی دفعہ اس آیت میں آیا۔ اس آیت میں اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ آیا، اسی وجہ سے یہ جنات پر، شیاطین پر، سرکش لوگوں پر سب سے بھاری آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو باقی حفاظت کی چیزیں تو سکھا دیتے ہیں لیکن آیت الکرسی نہیں سکھاتے، حالانکہ سب سے زیادہ طاقتور چیز یہ ہے، اس کے ذریعے انسان ہر چیز سے محفوظ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ نے طاقت قرآن کریم میں رکھی، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کسی پر جنات آ گئے ہوں، آپ آیت الکرسی شروع کر دو، وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ جلنے لگ جاتے ہیں، فوراً ایک دم کہتے ہیں بس کرو بس کرو، فوراً جسم سے نکل جاتے ہیں۔ کسی جگہ اثر ہو، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں سحر کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، تو آیت الکرسی بڑی طاقتور چیز ہے۔ اب اس میں اللہ کا ذکر کس طرح ہے تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے کیسی عظیم آیت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس آیت میں اللہ کا تذکرہ کس طرح ہے؟ نمبر 1 اللہ لا الہ الا ہو، آیت میں لفظ اللہ ہے، تو اللہ سے مراد اللہ کی ذات، تو نمبر 1 اللہ کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2 لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ،
تو ہوا سے مراد بھی اللہ ہے، 2 مرتبہ اللہ کا ذکر ہوا۔ نمبر 3 الحی، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اللہ پر موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ نمبر 4 القیوم، ساری کائنات کو باقی رکھنے والا، قائم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 5 لا تأخذہ سنۃ، اللہ رب العزت اونگ سے بھی پاک ہے، ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، تو ہو ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ نمبر 6 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے گا اس اللہ کے پاس، تو ہو ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، ہی ضمیر بھی اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نمبر 9 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے، تو یعلمو کے اندر بھی ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نمبر 10 ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں کوئی چیز احاطہ کر سکتی اللہ کے علم کا، اللہ کا علم ایسا ہے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ الا بما شاء، نمبر 11 مگر وہ جو اللہ چاہے، شاء کے اندر ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، نمبر 12 اللہ کی کرسی نے، سلطنت نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر دیا ہے، وہ ضمیر کا مرجع بھی لفظ اللہ ہے۔ نمبر 13 ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اللہ کی ذات کو، تو ہو ضمیر کا مرجع بھی لفظ اللہ ہے۔ 13 حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی، وہو نمبر 14 ہوا ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اللہ، العلی نمبر 15 کہ وہ اللہ بلند و بالا ہے، العظیم نمبر 16 اور وہ اللہ ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ تو 16 مرتبہ اس آیت میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ایک آیت میں 16 مرتبہ۔ قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ذات اور صفات کی صورت میں اتنی مرتبہ آیا ہو جتنی مرتبہ اس میں ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اس کا ورد کرے، صبح و شام اس کو اپنے ورد میں رکھے، اولاد کو سکھائے، تو وہ جنات سے، سحر سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال یہ آپ کی خصوصیت، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ 3 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 28 آپ کا معجزہ قیامت تک دائمی ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات وقتی تھے، جب تک تھے معجزہ تھا، جب گئے معجزہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کا معجزہ قیامت تک اللہ نے باقی رکھا۔ قرآن کی صورت میں آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کا معجزہ باقی ہے۔ نمبر 29 آپ کا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ اور خصوصیت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ دیکھیں دیگر انبیاء کے معجزات ظاہر ہوتے تھے زمین پر، زمین کی چیزوں پر ظاہر ہوتے، پہاڑوں پر ظاہر ہوئے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو گئی، پتھر پہ ظاہر ہوئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، دریا پہ ظاہر ہوئے، راستے مل گئے۔ لیکن اللہ نے آپ کو خصوصیت یہ دی، آپ کو معجزہ دیا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کریم میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ، اہل مکہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، فأراہم القمر شقتین، تو آپ نے جب اشارہ کیا اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حتی رأوا حراء بینہما، یہاں تک کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو درمیان میں دیکھا، یعنی چاند کا 1 ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف، چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا اور سب اہل مکہ نے دیکھ لیا۔ تو یہ آپ کی کتنی بڑی خصوصیت کہ ہیں زمین پر لیکن اشارہ کرتے ہیں آسمان میں موجود چاند کی طرف، اور اللہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔
ایسا معجزہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ نمبر 30، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا۔ پتھروں کا آپ کو سلام کرنا۔ دیکھیں دنیا میں انسان کو انسان سلام کرتے ہیں، یہ بات ہم دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے۔ کسی کو جنات بھی سلام کر دیں، ایسا بھی سننے میں آیا، لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا کہ بے جان پتھر نے کسی کو سلام کیا ہو، کہ جس میں جان ہی نہیں اس نے سلام کیا ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو مجھے سلام کرتا تھا نبوت ملنے سے پہلے، انی لعارفہ الآن، میں ابھی بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ یعنی جب تک مجھے نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی میں راستے سے گزرتا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ تو اللہ نے کیسی خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا اکرام اور اعزاز انسان اور فرشتے اور جنات نہیں بلکہ بے جان مخلوق پتھر بھی آپ کا اعزاز کرتی تھی۔ نمبر 31، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا۔ کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ اس وقت تک ممبر نہیں بنا تھا، تو آپ ٹیک لگاتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور آپ نے آ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا تو مسجد میں اچانک رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سارے حیران ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، یہ اس طرح رونے کی آواز تھی جس طرح کوئی اونٹنی گھابند روتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحابہ اکرام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، آخر آواز محسوس ہوئی کھجور کے تنے سے، اور وہ بلند آواز سے پھر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے، آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں تھپکی دی جیسے کوئی انسان کسی انسان کو تھپکی دیتا ہے، اور آپ نے اسے تسلی دی تو وہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتے لیتے خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ گلہ اس بات کا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا، ٹیک نہیں لگایا، تو یہ میری جدائی میں رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا اور اگر میں اس کو یہ تھپکی نہ دیتا، یہ قیامت تک میرے فراق میں روتا ہی رہتا۔ تو اللہ نے کیسی خصوصیت عطا فرمائی، انسان نہیں بے جان چیز ہے، اور وہ بے جان بھی کھجور کا تنا ہے، لیکن اس نے آپ کے مقام کو پہچانا، انسان نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، آپ کے مرتبے کو انسان نے نہیں پہچانا، درختوں نے پہچانا، حیوانات نے پہچانا، بے جان چیزوں نے پہچانا۔ تو یہ آپ کی کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلۃ من صواری المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاعت النخلۃ التي كان يخطب عندها، جب ممبر بنایا گیا آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اچانک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی، حتی کادت ان تنشق، قریب تھا کہ وہ غم کی وجہ سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ہو جاتا غم کی وجہ سے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر سے اترے، حتی اخذها، آپ نے اس کو لیا، فضمها الی، اور آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فجعلت تئن انین الصبی، آپ نے اس کو یوں تسلی دے رہے تھے جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے، چپ کرایا جاتا ہے، الذی یسکت حتی استقرت، آپ اسے خاموش کراتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ قال بکت التی ما کانت تسمع من الذکر، وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ جو حضور ٹیک لگا کر اللہ کا تذکرہ کرتے، یاد کرتے، تو حضور کی یاد اور فراق میں وہ رو رہا تھا۔ تو یہ آپ کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، یہ خصوصیت کسی انسان کو دنیا میں نہیں ملی۔ نمبر 32، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا۔
آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا۔ دنیا میں ہم نے یہ تو دیکھا کسی پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پہاڑ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کسی نہروں سے چشمے نکلتے نظر آئے، زمین سے پانی ابلتا نظر آیا، لیکن دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہوں۔ اور پانی بھی کوئی معمولی نہیں، آگے ایسا پانی جاری ہوا 1500 صحابہ اکرام نے وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، ضرورت کا پانی لے کر استعمال بھی کیا، لیکن وہ پانی ختم نہ ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کو بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا عطش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، فتوضأ منہا، آپ نے وضو کیا، ثم اقبل الناس نحوہ، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ بہ ونشرب الا ما فی رکوتک، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی نہیں کہ ہم وضو کریں، پانی نہیں کہ ہم پی سکیں، پانی تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس یہ پیالے میں موجود ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کامثال العیون، جس طرح کے بڑے بڑے چشمے جاری ہوتے ہیں، فشربنا وتوضأنا، ہم نے پانی بھی پیا، ہم نے وضو بھی کیا۔ قیل لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا حضرت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا او اللہ کے بندے لو کننا 100,000 لکفانا، ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی کافی ہو جاتا، ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی کم نہ ہوتا۔ کننا 15,000، ہماری تعداد 1500 تھی، 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، مشکیزوں کو بھی بھرا، جانوروں کو بھی پلایا، لیکن وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ علماء کے درمیان اس پہ بحث چلی دنیا میں سب سے عظیم پانی کون سا ہے؟ کسی نے کہا سب سے عظیم پانی زمزم کا پانی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ اسے پورا کرے گا، اس لیے یہ سب سے افضل۔ بعض نے کہا نہیں، حوض کوثر کا پانی افضل، اس لیے کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، سب سے افضل پانی وہ ہے جو آپ کی انگلیوں سے جاری ہوا، یہ پانی حوض کوثر سے بھی افضل، زمزم سے بھی افضل، اس لیے کہ مخلوق میں سب سے افضل امام الانبیاء، تو آپ کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بھی سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 33، آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام جب تک تھے دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، 1400 سال گزر گئے، شریعت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے دین کو آپ پر مکمل کر کے آپ کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، تو اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ نمبر 34، انبیاء علیہ السلام بھی اگر آپ کا زمانہ پائیں تو وہ بھی آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، اگر کوئی نبی بھی آپ کا زمانہ پائے گا تو وہ نبی بھی آپ پر ایمان لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم پیغمبر آخر الزمان کے زمانے میں تم میں سے کوئی موجود ہوا تو تم نے 2 کام کرنے ہیں، نمبر 1 اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے، نمبر 2 اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ضرور بھی ضرور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں مگر میری اتباع کرنے کی۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں آئیں گے اور اسی طرح میرے جانے کے بعد میری امت میں آئیں گے تو میری پیروی کریں گے۔ اب انبیاء علیہ السلام میں صرف عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، آپ کی شریعت کے مطابق احکامات کو نافذ کریں گے۔ یعنی ان کی شریعت نہیں ہوگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی کتنی بڑی خصوصیت کہ کوئی نبی اگر آپ کا زمانہ پائے تو وہ آپ پر ایمان لے کر آئے گا اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کرے گا۔ نمبر 35، آپ کے امتی سب سے زیادہ ہوں گے، آپ کے امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے ساتھ اس کے امتی ہوں گے۔ کسی نبی پر ایمان لانے والے 10 ہوں گے، کسی پہ 100 ہوں گے، کسی پر 200، کسی پر 1000، کسی پہ 10,000۔ تو سارے نبیوں کی امتوں کو ملایا جائے گا، ان کی صفیں 40 بنیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت کی صفیں 80 بنیں گی۔ آپ کی ایک امت کی صفیں 80 بنیں گی، سارے انبیاء کی تمام تعداد کو ملا کر وہ 40 بنیں گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا اکثر الناس تبعا، سب سے زیادہ پیروی کرنے والے لوگ میرے ہیں، یعنی سب سے زیادہ لوگ میری پیروی کریں گے۔ تو قیامت تک چونکہ آپ کا دین ہوگا اس لیے ہمیشہ آپ کے متبعین، آپ کے امتی موجود ہوں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام ایک تو کسی ایک قبیلے خاندان کی طرف آتے، حضور سب کی طرف آئے۔ وہ ایک وقت کے لیے آتے، حضور قیامت تک کے لیے آئے۔ وہ صرف ایک قبیلے عجم میں آتے، حضور عرب اور عجم سب میں آئے۔ اس لیے آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ نمبر 36، آپ جنات کے بھی پیغمبر ہیں، صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عالمگیر نبوت عطا فرمائی، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بھی پیغمبر، اور پھر انسانوں میں بھی کسی ایک خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں، جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رسالت ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا، لیکن اکثر لوگ آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی صرف آپ ہی کی ہے، کوئی اور شریک نہیں۔ نمبر 37، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ سارے جہان کے لیے رحمت تھے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسانوں کے لیے رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی اور تمام حشرات کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ کی رحمت کا ظہور کیسے ہے؟ آپ کی آنے سے بچیوں کو تحفظ ملا، جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا آپ نے ان کو عزت اتنی دی، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے عورت کو مقام دیا کہ جو عورت ہو اگر وہ ماں کی صورت میں ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت، بیوی کی صورت میں ہو تو بہترین انسان وہ ہے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہنوں کی صورت میں ہو جو حسن سلوک کرے وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ آپ کی رحمت بچوں کو بھی ملی، بوڑھوں کو بھی ملی۔ آپ نے فرمایا جو بچوں پہ شفقت نہ کرے اور بوڑھوں کی تعظیم نہ کرے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آپ کی شفقت صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ کی شفقت اور رحمت تھی، تو اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا۔ نمبر 38، اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے کسی بھی انسان کو دنیا میں عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور آپ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھیے، یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان حشر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، تو تمام لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے، اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت میں سے نہ کھانا، میں نے اس میں سے کھا لیا، کہیں اللہ مجھے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں نے قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا، کہیں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، حالانکہ بیٹے کے لیے تو سزا ہونی تھی، کہیں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ تو گویا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ آپ کی امت نے تو آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، آپ کی ماں کو معاذ اللہ کی بیوی بنا دیا، اللہ مجھ سے کہیں اس بارے میں نہ پوچھ لے۔ نفسی نفسی۔ پھر سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، فرمایا اللہ میرے اوپر ایسی حمد و ثنا کو جاری کر دے گا، میری زبان پر اللہ ایسی تعریف جاری کر دے گا، آج سے پہلے کسی نے وہ تعریف نہیں کی ہوگی۔ حضور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف، اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یعنی ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی، لیکن حضور کی زبان پر امت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کریں گے، تو یہ مقام محمود اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی سفارش سے حساب شروع ہوگا۔ پھر اللہ آپ کی سفارش سے جتنے جہنم میں مسلمان ہوں گے اللہ ان کو نکالتا رہے گا، نکالتا رہے گا، نکالتا رہے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ اس سے بڑا مرتبہ تعریف کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس لیے جو اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں بھی انسان یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے جو اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا انہیں وہ مقام محمود عطا فرما۔ اللہ تو حضور کو یقیناً عطا فرمائے گا، ہم دعا کریں گے تو ہم بھی اس سفارش کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے اذان کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 39، اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی، یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی ذات کی قسم، یقیناً یہ لوگ نشے میں سرگرداں ہیں، گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کے مقام اور مرتبے کا نہیں پتہ۔ تو یہ کتنی بڑی خصوصیت کہ اللہ کسی کے قسم کھائے، کسی کی ذات کی قسم خالق کائنات کھائے، بنانے والا بنا کر خود قسم کھائے، پیدا کرنے والا پیدا کر کے قسم کھائے کہ پیغمبر تیری ذات کی قسم، اس سے بڑی منقبت اور فضیلت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ نے خصوصیت آپ کو عطا فرمائی۔ نمبر 40، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہوا کہ اے مسلمانوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو اور آپ پر درود و سلام پڑھو۔ تو گویا یہ بھی ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ،
تم بھی درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور تم بھی حضور پر سلامتی بھیجو، خوب سلامتی۔ تو یہ کتنی بڑی خصوصیت، اللہ نے خود آپ کو پیدا فرمایا، پھر آپ کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ رب العزت خود اور آپ کے معصوم فرشتے جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصوم فرشتے بھی آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ حضور پر درود بھیجو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی جتنا کثرت سے ہو سکے ہم درود پڑھیں۔ یا اللہ نے صرف ہمیں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس خطاب میں کوئی اور شریک نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، اور حکم دیا صلو امر کے ساتھ۔ اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں آپ کا تذکرہ آئے ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور جب بار بار آپ کا تذکرہ آئے تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس پر فضیلت اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اور اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا چل رہا ہے، انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے یومیہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ جتنا آپ درود پڑھیں گے یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب حضور تک یہ درود پہنچتا ہے کہ فلاں امتی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجے انسان خوش ہوتا ہے اس نے مجھے یاد رکھا، تو جب انسان اپنے پیغمبر کو یہ ہدیہ بھیجتا ہے تو حضور کی روح کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، حضور کی توجہات اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے روزہ انور سے نور کی تجلیات نکلتی ہیں اور اس کے سینے میں داخل ہوتی ہیں، اللہ اس کے سینے کو معطر کر دیتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر گناہ کے کام کی طرف دل نہیں کرتا، عبادت میں دل لگتا ہے، حضور کی محبت بہت زیادہ آ جاتی ہے، حضور کے تذکرے پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، آپ کی یاد، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام فی زیارت خیر الانام، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں فضائل درود شریف لکھی۔ تو درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، دن بھر میں معمول رکھیں کہ انسان درود شریف پڑھے۔ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے اللہ رب العزت سے دعا کریں، درود پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ رب العزت اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 40 خصوصیات عرض کر دیں، زندگی رہی تو باقی خصوصیات آنے والے درس میں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔